سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کی گزشتہ عید کی دل کی گہرائی سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ کی توسط سے پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دراصل آج یہاں آپ سے بیٹھنے کا مقصد بنیادی چند مسائل ذکر کرنا تھا، اور اس وقت ملک جس مشکل سے گزر رہا ہے، یا پوری دنیا میں یہ جو وبا کرونا کے حوالے سے آئی ہوئی ہے، اور تمام دنیا میں چونکہ کرونا کی وجہ سے پوری زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے، چاہے وہ انسانی جانوں کی شکل میں ہو یا معیشت کے حوالے سے ہو۔ اور اسی طرح یہ وبا پاکستان میں بھی آئی ہے، اور اس پر ہم نے جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے ایک بھرپور کردار ادا کیا پورے قوم کے سامنے اس وبا کے حوالے سے، چاہے ان کی ماہرین کی رائے تھی اور ملک کے لیے اہم فیصلے کرنے تھے، ان ماہرین کی رائے کے مطابق جس طرح بھی فیصلے ہوئے جمعیت علماء اسلام نے اس پہ لبیک کہا، اور اپنی جماعت کو پوری جماعت کو پورے پاکستان میں الرٹ کیا، اور ہم نے اپنے رضاکاروں کو الرٹ کیا کہ جہاں بھی انتظامیہ کو لوکل سطح پر ضرورت ہو آپ کی خدمات کی، آپ نے بھرپور انداز میں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور ہر جگہ پہ وہ حاضر ہوں گے، اور الحمدللہ جہاں بھی ان کی ضرورت پڑی انہوں نے وہاں پہ بھرپور تعاون کیا۔ اس کے علاوہ ہماری جماعت کو، ہم نے پوری جماعت کو پاکستان میں ہدایت دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ ہم نے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکتی ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ چونکہ روزگار بند ہو گیا، دیہڑی دار کو، مزدور کو روزگار نہیں مل رہا تھا، اور اس کی روزمرہ کی زندگی جو ہے متاثر ہوئی، اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور ہم نے پوری جماعت نے بھرپور انداز میں اس کا تعاون کیا۔ ہر سطح پر جمعیت علماء اسلام نے اس کی سنجیدگی دکھائی۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو کرونا کے حوالے سے جو ان کے اقدامات تھے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً غیر سنجیدہ رہے، فیصلے پر نہیں پہنچ سکے کہ کوئی مستقل فیصلہ کر سکے، اور پورے پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کرنا یہ ان کی بس کی بات نہیں تھی، اور وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپنی جغرافیائی اور موسمی حالات کی وجہ سے شاید کرونا اس طرح مؤثر انداز میں نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ طبی لحاظ سے، ہاسپٹل کے حوالے سے اور لوگوں کو سہولتوں کے حوالے سے کوئی حکومت کارآمد کام نہیں کر سکی اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر سنجیدگی کی انتہا آپ دیکھیں کہ ہم دوسری طرف تو پوری طرح سے جماعت ہمارے پورے پاکستان میں لوگ تعاون کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور دوسری طرف سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت تک ابھی اگر کل ایک میٹنگ ہونی ہے مرکزی سطح پر، اور اس میں پھر سے ایک دوبارہ پورے فیصلے ریویو ہوں گے کہ کس طرح لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایس او پیز کیا ہونی چاہیے، اور ہر ایک شخص کے لیے ماسک جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے، ان چیزوں پر جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وفاقی کابینہ کا ایک اہم منسٹر جو ہے وہ یہاں پہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا، اور وہ گیدرنگ بھرپور انداز میں گیدرنگ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک غیر سنجیدگی کا عمل جو اس وقت، اور وہ بھی کابینہ کا ممبر، پاکستان کی حکومت کی کابینہ کا ممبر جو ہے وہ جلسے کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور وہ کیا بتانا چاہتے ہیں اور قوم کو کیا وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں
کیا اس حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کریں، اور کیوں کر حکومت کے فیصلوں پر عوام عمل کرے گی جب اس کے منسٹر اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کا کوئی نوٹس بھی نہیں لیتا؟ اور جہاں انگلینڈ میں ایک منسٹر کو صرف اس بات پہ کہ وہ اپنے گھر کی مجبوری کی وجہ سے وہ گاڑی لے کر وہ اپنے شہر سے نکلا تو اس کو استعفے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور یہاں پر منسٹر سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا کہ آپ اس اہم ذمہ داری آپ کے پاس ہے، آپ کابینہ کے ممبر ہیں، آپ ایک پاکستان کے ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی پوچھ نہیں رہا۔ جہاں وزیر اعظم کہتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا تھا تو اس کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا، فلاں جگہ یہ ہوا اور اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے وہ استعفیٰ دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں حادثے ہوتے ہیں، پی آئی اے کا حادثہ ہوا، کسی نے اس پہ استعفیٰ نہیں دیا، آج تک اس کا کوئی ابھی تک لاشیں جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل سکی کہ وہ اپنے گھروں میں لے جا سکیں اور اس کی تدفین کر سکیں، اس کا جنازہ پڑھ سکیں۔ تو یہ تو حال ہے آپ کی نااہلی کا، اور یہاں پہ کرونا کے حوالے سے آپ ملک اور قوم کو یہ میسج دینا چاہتے ہو۔ اور دوسری بات میں پھر ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے کروں گا کہ اس وقت صوبے میں ہمارے پاس جو پشاور میں سب سے بڑا منصوبہ BRT کا چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بہت خطیر رقم جو ہے بیوٹیفیکیشن پر پشاور پر خرچ کیا گیا، اور اس کے خرد برد کو چھپانے کے لیے انہوں نے BRT کا منصوبہ شروع کیا، اور آج BRT کا منصوبہ بھی پورے دنیا میں بدنام ہو چکا ہے۔ 6 مہینوں کا منصوبہ جو 6 مہینوں میں انہوں نے مکمل کرنا تھا وہ آج 2.5 سال میں بھی مکمل نہیں کر سکے، اور نہ جانے کہ وہ کب مکمل ہوگا، اور روز اس میں تبدیلیاں آتی۔ تو چلو اس کو تو آپ نے BRT سے چھپا دیا، لیکن DI خان کی بیوٹیفیکیشن کہ جس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور سیوریج کے نام پہ، اور پھر اس کی سڑکیں آپ دیکھیں، میرے خیال میں شیخ یوسف روڈ 3 دفعہ بننے کے باوجود بھی وہ دھنستا چلا جا رہا ہے، اور غیر معیاری کام کر کے اور اتنی بڑی خرد برد کر کے آج تک اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا۔ جہاں آپ پوری اپوزیشن کو لتاڑنے پر پوری حکومت کوشش کر رہی ہے، وہاں وہ محکمے کیوں خاموش ہے کہ وہ یہاں کے یہ بھی پوچھ سکیں کہ DI خان کی بیوٹیفیکیشن کے اربوں روپے کہاں جا کے لگے اور اس کا کیا بنا؟ جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کارآمد منصوبے جو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو سکتے ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی جیسے منصوبے ہم نے شروع کیے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اس کا افتتاح کیا تھا، اعلان کیا تھا، اور اس کو ہم نے بنایا، اس کا ایک سٹرکچر بنایا، اس کو باقاعدہ منظوری دی۔ آج 4 سال ہونے کے بعد بھی اس کے لیے زمین تک نہیں خریدی جا سکی، اور جائے کہ اس پہ وہ ایگریکلچر یونیورسٹی تعمیر ہو جس پہ 4 ارب روپے اس کی منظوری کے لیے ہم نے رکھے تھے۔ نہ آج تک اس کو وہ 4 ارب روپے ملے، نہ آج تک اس کو زمین مل سکی، جو زرعی فیکلٹی دینی تھی اس کا فیصلہ بھی آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ تو وہ حال ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ بورڈ میرے خیال میں کوئی 12-13 سال ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے بورڈ یہاں پہ اس کا افتتاح کیا تھا، اور آج تک اس کو زمین خرید کر کے کوئی نہیں دے سکا، اور نہ ہی کوئی بلڈنگ بنا سکے معیاری۔ ہاسپٹل کا حال آپ کے سامنے ہے کہ جو آگے جانا چاہیے تھا، کوئی کارڈیالوجی کے کوئی ہاسپٹل اس میں الگ سے بننا چاہیے تھا، ایک چیز بھی جہاں ہم نے جو چیزیں چھوڑی تھی وہیں پہ رکی ہوئی ہیں، اس میں کوئی آگے اضافہ نہیں ہوا، اس میں کوئی بہتری نہیں ہوئی، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، اور جو پالیسیاں ان کی وہ فارن سے ان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے علاقائی ہمارے جو کلچر ہے، جو ہمارا یہاں پہ رہنا ہوتا ہے، اس سے مطابقت نہیں کرتی، اور وہ پالیسیاں پھر ناکام ہوتی ہیں جب وہ اس کو عملی طور پر یہاں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور یہ ان کا PTI والوں کا پرانا وتیرہ ہے
کہ جب ان پہ الزامات آتے ہیں تو پھر یہ چور چور کا شور شروع کرتے ہیں تاکہ اس میں ان کا وہ عمل چھپ سکے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں، اور جو اس وقت بدعنوانی اور کرپشن عروج پہ. تو یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ کو تکلیف دی ہے، میں اسی پہ اکتفا کروں گا. اگر اس حوالے سے کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں. مولانا، پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے خلاف فیصلے کے خلاف پروونشل گورنمنٹ نے آرڈیننس جاری کر دیا، اور دوسری طرف پابندیوں کے نام پہ انسانی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے اور کوئی پالیسی نہیں دے سکی ہے، کوئی مستقل طور پہ فیصلے نہیں کر پا رہی ہے، لیکن ہمیں اپوزیشن کا کردار جس میں کوئی مؤثر طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے سنہری موقع ہے کہ اس قیادت کے خلاف بھرپور طریقے سے تحریک چلا سکے، یا کوئی عوام کو عوامی رابطہ شروع کر کے کوئی ایسا عوام کو بیدار کر سکے کہ یہ جو پارٹی ہے، یہ قیادت جو کچھ کر رہی ہے، یہ اس کی اہل ہی نہیں. بڑی مہربانی. دیکھیں، میں اسی لیے تو میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ یہ اس طرح کے جلسے کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. کرونا کے حوالے سے جو پورا ملک ایک قوم بن کے ساتھ دے رہی، وہاں پہ ان لوگوں کی سنجیدگی کا عمل کیا ہے. دراصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹی تھی وہ سب کی سب رک گئی تھی. ہم تو بھرپور مہم پورے ملک میں چلا رہے تھے، اور ہماری اس دن سے وہ جو ہمارا بنو کا جلسہ تھا، ہم نے اس کو معطل اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ اس کرونا کی وجہ سے کہ کہیں لوگوں کو ہمارے جلسے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. تو ابھی شاید اسمبلی کا اجلاس ہو، ابھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی تھوڑا بہت جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی احتیاطی تدابیر کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے احتیاطی تدابیر بھی کریں اور لاک ڈاؤن بھی ختم کریں، اور اس کی جو پھیلاؤ ہے اس کو بھی ہم کس طریقے سے روک سکیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ہم یہ سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہوگی تو ہم بھرپور طریقے سے یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں. اور ہم نے ابھی اسمبلی کا اجلاس چونکہ جون کا بجٹ کا اجلاس ہوگا، اس میں ہم بھرپور طریقے سے اس مسئلے کو اٹھائیں گے. اور یہ واقعی یہ نااہلی تو پہلے سے چل رہی ہے، اور ہمارے تو جو گورنر صاحب ہیں اس نے پہلے بھی اس طرح کی آرڈیننس ایشو کی ہیں جو کہ اس کا اختیار بنتا نہیں. یہاں تو سپریم کورٹ کے ساتھ اس کا، جب ایک سپریم کورٹ ایک فیصلہ آتا ہے اس پہ آرڈیننس کیسے آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں کس حد تک وہ قانونی طور پہ یہ کر سکتے ہیں، تو ابھی یہ آئے گا ڈسکشن میں انشاءاللہ. مولانا صاحب، یہ کورونا کے حوالے سے بھی کروڑوں روپے کے فنڈ کا سنا ہے، اس حوالے سے آپ پارلیمانی لیڈر ہیں JUI کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں ابھی اس پہ پورا جائزہ ہم نے لینا ہے اس کا. دنیا میں کرونا وبا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اور بہت سارے خاندانوں کو اس میں ان کو تکالیف ہوئی ہیں. جہاں تک ایک حقیقت ہے وہاں ایک مصنوعیت بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور شاید وہ اسی حوالے سے ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس فنڈ آئے، اور جس طرح انہوں نے کرپشن کی بھرمار شروع کی ہوگی، ان قریب اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. تو ہم نے اس کا نوٹس تو لینا ہی ہے انشاءاللہ. مولانا صاحب، یہ چینی اسکینڈل اور یہ جو آٹا اسکینڈل تھا، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ تحقیقات بھی ہوئی اور وہ اوپن بھی لوگوں نے کام کی، لیکن جی میرے خیال میں دیکھیں یہ ایک عجیب سی بات ہے. اس حوالے سے آپ اگر سوچیں کہ اگر سبسڈی دیتے، دو باتیں ہیں اس میں، ایکسپورٹ کرنا ہے اور سبسڈی دینا ہے، بنیادی باتیں ہیں اس میں. تو سبسڈی جو دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کی قیمت نہ بڑھے اور گورنمنٹ اس سبسڈی دے تاکہ لوگوں کو کم قیمت پر چینی مہیا ہو سکے. یہاں عجیب سی بات ہے کہ سبسڈی بھی دی گئی اور قیمت بھی 55 روپے سے 80 روپے اور 85 روپے پر چلی گئی. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ سبسڈی بھی دیں، قیمت بھی زیادہ ہو، تو سبسڈی دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سبسڈی دی کیوں، اور سبسڈی پھر کس وجہ سے آپ نے دی ہے، تو اس کا جواب تو دینا ہوگا، اور ذمہ دار لوگ اس میں ہے. اور عجیب بات یہ ہے
کہ جو ذمہ دار ہے ان سے نہیں پوچھا جا رہا، جو نہیں ذمہ دار ان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو جو فیصلہ کرنے والے ہیں اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آئے گا، اس میں کسی اور صوبے کا چیف منسٹر ہو، چاہے پرائم منسٹر لیول پہ اس طرح کے فیصلے ہوئے ہوں، ذمہ داری تو آئے گی ان پر۔ اور جہاں ایکسپورٹ کرنے کی بات وہ ڈائریکٹ ذمہ داری پرائم منسٹر کی ہے، اور ایکسپورٹ اگر نہیں دینی تھی اور آپ نے اس کو ایکسپورٹ کیا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ ڈاکومنٹس ایسے دیے گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ چینی اضافی پڑی ہوئی ہے اور اس کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر آپ نے اس کو ایکسپورٹ کیا اور کل کو یہ پتہ چلا کہ جی نہیں ہے تو آپ کے ساتھ غلط بیانی کی گئی اور ڈاکومنٹس میں غلط بیانی ہوئی تھی، اور پھر آپ نے اس بنیاد پہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، تو میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نااہلی ہو نہیں سکتی، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان خود ہے۔ مولانا صاحب، یہ ایک لوگوں میں عام کا اثر ہے کہ وفاق میں اپوزیشن جماعتیں اپنے پیچ اپ میں لگی ہوئی ہیں، وہ بھرپور آواز نہیں اٹھا رہی عوام کی۔ اسی طرح صوبے میں جو ہے وہاں بھی اپوزیشن جو کہ آپ لوگ ہیں تو وہ بھرپور جو عوام کی، جیسے آپ لوگوں کی حکومت تھی تو ایک یلغار ہو جاتی تھی تنقید کی، اس طرح آپ لوگوں کی جانب سے اپوزیشن کو، حکومت کو تنقید کا سامنا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا میرے خیال میں شاید معلومات میں کمی رہی ہو، میں نہیں سمجھتا۔ جب ہمارا اسمبلی کا اجلاس ختم ہو رہا تھا تو ہم مسلسل احتجاج پہ تھے، اور تقریباً کوئی ایک ہفتہ ہم نے اجلاس چلنے ہی نہیں دیا، بات کرنے تک ان کو ہم نے نہیں کرنے دیا، اور ہم نے یہی بنیاد رکھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ ایک اسمبلی کو چلا رہے ہیں، آپ کے حکومت کے معاملات ہیں، آپ اپوزیشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2/3 اکثریت ہم لا کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو اس کے بعد ہم اسمبلی کو، حکومت کو جس طرح بھی ہم اس کو چلانا چاہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اپوزیشن اپنا رول ادا کرے گی، اسمبلی کو ہم نہیں چلنے دیں گے جب تک آپ صحیح معنوں میں اسمبلی پر آپ بولنے کا حق نہیں دیں گے، بات کرنے کا حق نہیں دیں گے۔ صوبے کے عوام کے حوالے سے بات کرنی ہوگی، ہم نے معاملات پر تنقید کرنی ہے، آپ کے پالیسیوں پر تنقید کرنی ہے، یہ سب ہم کریں گے، بات کریں گے، اسمبلی کو اسمبلی کے انداز میں چلانا ہے۔ تو آج تک پھر ابھی بیچ میں ابھی اس پہ ڈیسیژن ہوا کہ جی جون ہے، بجٹ آ رہا ہے اور اسمبلی کا اجلاس ہم نے چلانا ہے، تو ہم ہر صورت میں اسمبلی کو اسمبلی کے انداز میں یہ باور کرائے گے، اب جا کے یہ بجٹ کا اجلاس بلائیں گے، اجلاس ہوگا اور اجلاس میں ہم بھرپور بات اس حوالے سے کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا کہ آپ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی گفتگو سے، آپ کی پوری پریس کانفرنس میں وزیر اعظم پہ تو تنقید آپ کی محسوس ہوئی ہے، مگر لگتا ہے کہ محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں، ان کی کارکردگی سے یا صوبائی حکومت کی کارکردگی سے اتنے غیر مطمئن نہیں ہیں جتنے آپ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ابھی یہی بات کی ہے اسمبلی کے حوالے سے کہ ہم نے اسمبلی ایک ہفتہ مسلسل احتجاج میں رہ کے چلنے نہیں دی، اسمبلی کو بات کرنے تک نہیں دی۔ ہم تو 2.5 سال کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں ویسے ایک بات کروں، اور ہم نے مسلسل ان کا سونامی ٹریز کا مسئلہ تھا، بلین ٹری کا مسئلہ تھا، ہم نے اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھایا ہوا ہے، یہ ہم سے چپ رہے، ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی، اس کمیٹی سے وہ غائب ہو گئے، اور ہم نے ایک پورا ایک دورہ اس کا کرنا چاہا کہ ہم نے ہر جگہ پہ فیلڈ میں جا کے ان کے درخت دیکھنے ہیں، لیکن وہ اس کمیٹی سے غائب ہو گئے۔ شوکت یوسفزئی صاحب اس کے چیئرمین تھے، وہ آئے ہی نہیں سرے سے پروگرام میں، اس کے بعد انہوں نے کمیٹی کو معطل کیا، اس پہ ہماری لڑائی ہوئی، اسی مسائل کی وجہ سے ہماری اسمبلی چل نہیں سکتی تھی کہ یہ مسائل تھے۔ BRT پہ ہم نے بھرپور ان کے ساتھ مزاحمت کی ہے، اور اسمبلی میں بھرپور انداز میں ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ آج بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ 6 مہینوں میں بننے والا BRT 2.5 سال میں مکمل نہیں ہو سکا، اور BRT کے نیچے انہوں نے پشاور کی بیوٹیفیکیشن چھپائی ہے کہ اتنے اربوں روپے لگا کے اس کی بیوٹیفیکیشن پہ پیسے خرچ کیے، اور اس کے بعد جو ہے BRT شروع کی، جس سے اس کا پورا کا پورا جو سٹرکچر تھا بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے انہوں نے بنایا تھا وہ سارا کا سارا ختم کیا، اور BRT نئے سرے سے اس میں۔ آج تک ان سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ وہ بیوٹیفیکیشن آپ نے کیوں کی تھی، وہ ارب روپے آپ نے کیوں لگائے تھے کہ اگر آپ نے BRT بنانی تھی۔ مولانا، میں بھی DI خان بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے عرض کروں گا۔
ابتدائی طور پر 50-60 کروڑ کا منصوبہ تھا، پھر یہ 70-80 کروڑ تک گیا، پھر 90 تک گیا، اور اب جو یعنی 1 ارب سے تو زیادہ ہے، لیکن 1 ارب 10 کروڑ ہے یا 1 ارب 20 کے درمیان ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضائع کی گئی ہے یا کھائی گئی ہے۔ اس پر آپ نے اسمبلی میں یا کسی جگہ پر کوئی سٹینڈ، نمبر 1۔ دوسرا، نکاس آب کا جو منصوبہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ ہم لوگ اس وقت ایٹم بم کے دہانے پر یا اس کے کنارے پر بیٹھے ہیں۔ جب ہم لوگ 5 مرلے کا مکان بناتے ہیں تو اس میں 2-3 جگہ ہم پانی کے نکاس کے لیے اس کے لیے مین ہول رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا منصوبہ، اتنے سارے شہر کی گندگی، غلاظت، پانی، سارا کچھ، اور ایک جگہ بھی نہ اس کی کوئی مین ہول ہے، نہ کوئی جگہ رکھی گئی ہے۔ کسی وقت بھی یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے اور پورے شہر کی تباہی کا موجب بن سکتا ہے۔ یہ ایسا معمولی منصوبہ نہیں ہے جی۔ اس میں تو کوئی شک اس پر آپ کو جس سطح پر آواز بلند کرنی چاہیے وہ آپ ہی بلند کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم بالکل کریں گے، یہ ہم اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ BRT کی پلاننگ نہیں تھی تو آج اسی کو جگہ جگہ توڑ کے دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ان کو فزیکلی اس میں جانا تھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں تو 2 بسیں نہیں گزر سکتی۔ 9 پوائنٹ ایسے تھے جن کو انہوں نے توڑنا پڑا۔ ابھی ریسنٹلی، ابھی رمضان شریف کے اندر انہوں نے پھر وہ دوسرے پوائنٹس توڑے ہیں جس کو انہوں نے بڑا کیا ہے کہ اس میں 2 بسیں نہیں گزر سکتی۔ جہاں پلاننگ کا یہ حال ہو، جہاں نااہلی کا یہ حال ہو، یہاں آپ کی سیوریج کی جو اس کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی اور اس کی ڈیزائننگ ہونی چاہیے تھی اور اس کا یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے پانی کس طرف لے جانا ہے اور وہ پانی جائے گا، اس کا بہاؤ کس سائڈ پہ جائے گا، اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ اور آج اتنا بڑا منصوبہ، اس پہ اتنے بڑے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا نتیجہ 0 ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پوچھ نہیں رہا۔ مولانا صاحب، یہ صوبائی اسمبلی میں جتنے بھی اپوزیشن MP ہے ان تمام سے ایسے اندازہ ہو رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی، کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک بات، یا اپوزیشن متحد نہیں ہے کہ وہ ایک ایجنڈے پر ہو کر دیکھ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کرونا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں میں دیکھ لاک ڈاؤن دیکھو، یہاں میں سختی ہے، اب بکر جائے ابھی کھلا ہوگا، اب بنو جائے کھلا ہوگا، تو یہاں کے سارے دکانداروں طبقہ جو ہے، کاروباری طبقہ ہے، داڑیدار ہے، سارے مارے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگ مؤثر کسی ممبر کی طرف سے بھی اب تک کوئی آواز نہیں آیا کہ وہ اس کی کردار ادا کرے، نہ اپوزیشن کی طرف سے، نہ اپوزیشن کی جماعتیں جتنے وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہاں سے وہی خاتون ہے، وہ ہم دیکھتے رہتے کہ کبھی ایجنڈے کو پڑھ لیتے، کر دے، کسی ممبر کا بھی وہاں پر کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے آپ کے دور میں اپوزیشن آپ کے خلاف حکومت میں جو تھی نا، وہ کتنے مؤثر کردار ادا کر رہی تھی، آپ لوگ کو ٹاپ ٹائم دے رہے تھے، لیکن مجھے لگا کہ سارے دیکھیں، ایسے ہے کہ میں تو بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ اپوزیشن متحد بھی ہے، اپوزیشن بھرپور کردار بھی اسمبلی میں ادا کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چیز میڈیا پہ اس طرح شاید نہ آ رہی ہو اور اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بھرپور انداز میں اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بھرپور انداز میں احتجاج ہوتا ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو ہم فلور پر نہیں بیان کرتے۔ اور قوم کی، اس وقت وائس چانسلر بھی آ چکا ہے، لیکن وہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اس کا آفس ہے، کرائے پہ لیا ہوا ہے، تو اب تک اس کی کوئی یعنی 4 سال ہونے کو ہے کہ جس کو نہ زمین مل سکی، جس کو نہ وہ 4 ارب روپے سے یونیورسٹی کی تعمیر کرنی تھی، نہ وہ شروع ہوئی۔ اسی طرح گورنمنٹ یونیورسٹی کا حال بھی اسی طرح ہے کہ جس دور سے ہمارا یہ علاقہ گزرا ہے، جو دہشت گردی کے حوالے سے پورا ہمارا یہ خطہ متاثر ہوا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں یونیورسٹی کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، جہاں ہم لوگوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کر سکتے تھے، اسٹوڈنٹس کو، جو ینگ طبقہ تھا اس کو ہمیں تعلیم کی طرف لانا تھا اور ایک مؤثر تعلیمی ادارہ بننا چاہیے تھا۔ اس کو توجہ دینے کے بجائے اس کو بالکل سرے سے اگنور کیا گیا اور اس کے معاملات اس انداز میں بنائے گئے کہ پوری یونیورسٹی جو ہے آپس میں تقسیم ہو، یونیورسٹی میں تعلیم جو ہے وہ نہ، یونیورسٹی ہے تعلیم، بنیادی تعلیم کے لیے، تو اس میں تعلیم نہ ہو، اس میں فائنانشل کرائسس آ جائے۔ حالانکہ یہ یونیورسٹی بہت پرانی یونیورسٹی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی، لیکن آج بھی وہ فائنینشیل کرائسس اس میں ہوتے ہیں اور اسے گرانٹ کی صورت میں چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
اور اس حکومت سے تو گرانٹ بھی نہیں ملتی ان کو. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کی نااہلی ساری دنیا کے سامنے ہے. اس وقت جو ہے معاشی لحاظ سے جی ڈی پی آپ کی بالکل منفی اس میں چلی گئی ہے. کرونا سے پہلے جو 2 پوائنٹ سم تھنگ تھا، آج وہ جو ہے منفی پہ جی ڈی پی کا جو ریٹ اس وقت ہے، جو فگر ہے، وہ منفی اس پہ پہنچی. اچھا، ڈیر اسماعیل خان کے جو مسائل ہیں صوبائی اور مرکزی سطح کے ہو رہے ہیں، ادھر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، انتہائی سنگین مسئلہ ہے یہ خان کا. اس کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے. اور جو آج کل جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ خان میں جو تاجروں کا حال ہے، پولیس پکڑتی بھی ہے، کل جرمانے بھی کیے ہیں پولیس نے تاجروں کو. یعنی پہلے لاک ڈاؤن سے پریشان ہے جو یہ خان کے تاجر ہیں، اوپر سے جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، پولیس ڈنڈے بھی مارتی ہے، جبکہ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ ڈنڈے نہ مارے جائیں، پیار سے سیدھا جائے. لیکن یہاں کی جو پولیس ہے ان کو ڈنڈے بھی مار رہی ہے، جرمانے بھی کر رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس وقت. دوسرا یہ ساز ہے کہ جو کے پی گورنمنٹ نے گزشتہ دن کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، جس میں ڈگری کالجز وغیرہ جو میل فیمیل کے ہیں اس میں ڈی خان کو بالکل نظر انداز کیا گیا، جبکہ جو سی ایم کے علاقے اس میں 4 میرے خیال منظوری دی گئی ہے. تو اس حوالے سے نہیں، میں دیکھیں، ایک تو جو میں نے پہلے بھی کرونا کے حوالے سے پالیسی پر بات کی ہے کہ ایسی ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ اب جب آپ لاک ڈاؤن ختم کرنے کی طرف جائیں، آپ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے ہوں گے تو احتیاطی تدابیر ایسے ہوں کہ پورے ملک جو ہے وہ ایک ہی فیصلہ ہو جس پر قوم عوام کو بھی پتہ ہو اور وہ اس پہ عمل کر سکے. کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ انتہائی زیادتی ہوگی، چاہے پولیس کرے چاہے کوئی کرے. ایک طریقہ کار کے تحت ایک پالیسی آئے، اس کی خلاف ورزی کوئی کرے تو اس کو آپ ضرور جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ روک بھی سکتے ہیں کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس حد تک تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے صوبے میں تو کم از کم یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، اور ہمارے صوبے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن بجلی کا نظام ان کا اتنا کمزور ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ بھی ہم نے بھرپور انداز میں کوشش کی کہ پچھلے حکومت کے وولٹیج کا مسئلہ جو ہے ہمارا ختم ہو جائے، اور الحمدللہ وولٹیج کا مسئلہ ڈی خان میں فی الحال ختم ہو گیا ہے، اور مختلف گرڈ اسٹیشن بنے جس کی وجہ سے یہ وولٹیج کا مسئلہ ٹھیک. لیکن لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اس کا حل ان کو خود نکالنا چاہیے تھا کہ آج اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. تو میں تو گیس کے حوالے سے بھی یہی کہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ تو گیس کی ہے ہی نہیں، اور خاص طور اس سیزن میں تو ہے ہی نہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں کی جا رہی ہے. تو اس کا جواب کچھ عجیب انداز میں ملا کہ جی فلاں جگہ پہ مین لائن کی چوری ہو رہی ہے اور ہم جو ہے اس پہ بھرپور رقم خرچ کر کے بائی پاس کر رہے ہیں اس علاقے کو، اور پھر جا کے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ مسائل بہت ہیں اور اس کے لیے اہلیت چاہیے، اور اہلیت ہے. کالجوں کی بات آپ کی ٹھیک ہے، کالجوں کو تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں میں نے ابھی بھی بات یہی کی ہے کہ جس طرف توجہ دینی چاہیے اس طرف توجہ ہے ہی نہیں، اور ہم فضول کاموں میں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو اس میں بھرپور انداز میں کرپشن کرنے کا راستہ مل اگر عوام نہیں اٹھتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا 5 سالہ بھی موجودہ حکومت کو مطالبہ ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو بھرپور تحریک چلائی، آزادی مارچ کے نام سے تحریک چلائی، اور اگر یہ اس جو دانلی زدہ حکومت ہے جس کو ہم جائز حکومت نہیں سمجھتے، اگر یہ پھر بھی نہیں جائے گی تو ہم پھر سے تحریک چلائیں گے اس میں انشاءاللہ.